قدغنیں نہ لگائی ہوئی ہوتی اور باہر کی کمپنیاں پورے پروسیس کے ساتھ انوالو ہوتی تو اس وقت پاکستان میں گیس کا یہ کرائسس نہ ہوتا. لیکن دیر آیت درست آیت اگر کچھ چیز مل رہی ہے تو سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو گیس ہمیں یہاں سے کوہاٹ سے ملی ہے کیا اس کو ہم مین لائن میں ڈالنے کے قابل بھی ہوں گے؟ اس لیے نہیں ہوں گے کہ جو ہم نے معاہدے کیے ہوئے RLNG کے وہ انتہائی مہنگے معاہدے اور 2026 تک اس کو ہونا ہے اور حکمران اس کے لیے تلے بیٹھے ہیں کہ کسی طرح ان کو ریوائز کر دیں. اس پر بات شروع کر دی حالانکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. پاک ایران گیس پائپ لائن پہ کام نہیں کرتے. پاک ایران گیس پائپ لائن پہ اگر کام ہو جائے تو ہماری 25% ضرورت جو ہے وہ کم از کم اس سے فوراً پوری ہو جائے گی جیسی وہ کمپلیشن ہوگا. $18 بلین کی پینلٹی ایران نے کہا ہے کہ معاہدے میں موجود ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ ہمیں اس بات سے IPPs کے حوالے سے حکومت ڈراتی ہے اور یہ بات کہتی ہے کہ اگر ہم نے IPPs کے ساتھ معاہدوں کو ریوائز کیا تو پھر وہ انٹرنیشنل کورٹ پہ چلے جائیں گے. تو وہ کتنے انٹرنیشنل کورٹ میں جا سکتے ہیں؟ ریکوڈک کا حوالہ دیتے ہیں. ریکوڈک میں جب یہ انٹرنیشنل کورٹ میں گئے تو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوا. ان دو بڑی کمپنیوں میں سے ایک کمپنی اس وقت بھی موجود ہے اور کام کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فائٹ کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس سے ڈرا کر IPPs کا بوجھ تو ہمارے اوپر ڈالتے ہیں لیکن جو پینلٹی پاک ایران گیس پائپ لائن ہے اس کا تذکرہ نہیں کرتے. تو پاک ایران گیس لائن اس وقت پاکستان کی بہت اسینشل ضرورت ہے, فوری ضرورت ہے. لازمی اس پہ کام ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے وہ سارے منصوبے جو مہنگی گیس اور مہنگی بجلی والے ہیں وہ یہ تو اس ٹائم پورا ہو جائے گا, اس کو ختم کرنا چاہیے. جو RLNG والا ہے نئی ایکسپلوریشن کا پروسیس تیز رفتاری سے جاری رکھنا چاہیے. اور اس دوران میں اسمارٹ طریقے سے آپ چیزوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اب RLNG جب یہاں پر موجود ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ اپنے ہی کنووں سے کہتے ہیں کہ یہاں اس کا پریشر کم کر دیں گیس کی ایکسپلوریشن کا. تو اب آپ مجھے بتائیے جب وہاں سے گیس جنریٹ ہو رہی ہے اس کے جب آپ خود وزارت پیٹرولیم کہے گی کہ آپ اس کا پریشر کم کر دیں تو اس کے جو ٹیکنیکل مسائل ہوتے ہیں اور بعد میں اس کی پراپر ایکسپلوریشن میں پرابلم آ جاتی ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود پاکستان کے وسائل جو پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھا سکتے ہیں اس کو خراب کر رہے ہیں. سارا انحصار اپنا امپورٹ پہ کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب تمام چیزوں پر سب کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. ہمارے بارڈر سے جو اسمگلنگ ہو رہی ہے آئل کی, اس سے پاکستان کو 250 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے کم از کم. ایسا ہی ہے فراست بھائی, 250 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے اور یہ اسمگلنگ روکی جا سکتی ہے. جس طرح بلوچستان میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں LPG کو آفیشلی لیا جا رہا ہے تو اسی طرح سے آئل کو بھی آفیشلی امپورٹ کیا جائے. اور یہ درمیان میں جو لوگ بھی ہیں جتنے بھی طاقتور ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ پروسیس شروع ہو جانا چاہیے. میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا فیض حمید صاحب والے مسئلے پر اس لیے کہ یہ ہماری فوج کا انٹرنل ایک ایشو ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب تمام اداروں کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ ہمارا فلاں ادارہ اتنا طاقتور ہے تو وہ فلاں چیز میں ملوث ہے. یہ کام کرنا حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, اداروں کی بھی ذمہ داری ہے. اور یہ چیک کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے بارڈر سے اسمگلنگ ہو رہی ہے تو کون کون ملوث ہے. کوئی کتنا بھی طاقتور ہو اس کو کٹہرے میں لانا چاہیے. جو ضابطہ موجود ہے, کورٹ مارشل ہے یا کھلی عدالت کے اندر لانے کا عمل ہے, اس ضابطے اور قانون اور آئین کے مطابق سزائیں دینا شروع کریں. یہ اسمگلنگ کم ہوگی, پاکستان کا فائدہ شروع ہو جائے گا. ایران کے حوالے سے کہتے ہیں پریشر بہت ہے, اتنی جگہوں سے ایران کام کر رہا ہے, کسی کو پرابلم نہیں ہے. بے شمار طریقے ہوتے ہیں دنیا میں, بارٹر پر آپ کام کر سکتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ اشیاء کے بدلے میں اشیاء آپ دیتے ہیں. پاکستان کے پاس الحمدللہ دینے کی بہت چیزیں موجود ہیں. فوڈ میں ہم بہت کچھ مدد کر سکتے ہیں. تو پاکستان اپنا جو اپنے ریزروز ہیں وہ بچا سکتا ہے, اپنی جو ہے وہ امپورٹس کو وہ کم کر سکتا ہے. تو یہ وہ بے شمار میجرز ہیں جس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے, صرف گورننس چاہیے اور ایمانداری چاہیے. جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو سارا بوجھ پھر عوام کے اوپر پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی نے بجلی کے بلوں پر جو بس سے باہر لوگوں کے ہو گئے اس پر ایک زبردست احتجاج کیا ہے. ہم نے اب ان کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا, اس لیے کہ پاکستان مزید بدامنی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا. لیکن ہم اس بات کے اوپر بالکل کمیٹڈ ہیں اور یہ کمٹمنٹ ہمارا عوام کے ساتھ ہے, اور وہ یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم اس معاہدے پر عمل درآمد کروائیں گے. اور اگر اس معاہدے پر حکمران طبقے نے عمل درآمد نہیں کیا, اب یہ رات 11:30 بجے 40 دن رہ جائیں گے, 5 دن گزر گئے. ہم ایک ایک چیز کا تعاقب کر رہے ہیں.
اور ہم گھر نہیں بیٹھے. جس دن سے وہاں مری روڈ سے دھرنا ختم ہوا اگلے دن جلسہ ہوا, پھر اس کے بعد لاہور میں جلسہ ہوا پرسوں, پھر کل پشاور میں ایک بہت تاریخی جلسہ. الحمدللہ لوگوں کی انوالومنٹ ہے, لوگ جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تمام تر چیزوں کے باوجود لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, اگر کوئی امید موجود ہے اس وقت ملک میں تو وہ جماعت اسلامی ہے. اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی امیدوں کو نہ توڑیں. اس لیے ہم پورے اس 40 دن میں بھی سڑکوں پہ موجود رہیں گے. پورے پاکستان کا وزٹ میں کروں گا اور جلسے کریں گے, احتجاج کریں گے. ہڑتال کے لیے تاجروں سے مشاورت جاری ہے, اس لیے کہ ظاہر ہے ہڑتال کرنا ایک جمہوری آئینی حق ہے, تاکہ اب جو کام سیدھے باتوں سے ہمارا حکمران طبقہ نہیں کرتا اس پر ہمیں ایک جمہوری حق استعمال کرنا ہوتا ہے. اور ہم پیسفل اسٹرائک کی کال دیں گے اور تاجر تنظیموں کے ساتھ مل کر اس کام کو کریں گے, تاکہ کوئی جو ہے وہ کنفیوژن پیدا کرنے کی حکومت کوشش نہ کرے, دو حصوں میں تقسیم نہ کرے تاجروں کو. اس لیے جماعت اسلامی اپنا یہ رول ادا کرے گی. اسی طرح سے ہمارے پاس ملٹیپل آپشن موجود ہیں, تو ہم یہ کاؤنٹ ڈاؤن لگایا ہوا ہے اور انشاءاللہ پاکستانی قوم کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں, پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. یہ 25 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے, یہ پارٹی کا پرابلم نہیں ہے, یہ جماعت اسلامی کو کوئی مراحت نہیں چاہیے, یہ پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے. اس لیے ہم اس کے اوپر کمیٹڈ ہیں اور انشاءاللہ ہم حکومت کو مجبور کریں گے اس بات پر, کیونکہ خوشی خوشی تو یہ نہیں کرنا چاہتے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ابھی ہم آئی پی پیز کو ہی رو رہے تھے, تو آج ایک ڈیٹا میرے پاس آیا ہے. یہ مٹیاری میں ایک ٹرانسمیشن لائن ہے, یہ آئی ٹی سی ہے, انڈیپینڈنٹ ٹرانسمیشن کمپنی, اور اس میں بھی 4000 میگا واٹ کا یہ پورا پروجیکٹ تھا. یہ 2017 میں مکمل ہوا, اس کا افتتاح ہوا, 2021 سے آپریشن میں آیا. 4000 میگا واٹ کا یہ پروجیکٹ پہ $1650 ملین یعنی $1.65 بلین کی لاگت آئی. یہ ہماری ساؤتھ سے پنجاب کی طرف اور آگے کی طرف بجلی ٹرانسمٹ کرنے کا پروجیکٹ ہے, اور اس کو بھی ٹیک اور پے معاہدے کے تحت کیا گیا. 4000 میگا واٹ کے بجائے یہ صرف پہلے سال میں 1440 اور دوسرے سال میں 1540 میگا واٹ کی ٹرانسمیشن کی گئی. گویا یہ 37% اس کو حاصل کیا گیا, اور بقیہ پیسے پاکستانی قوم نے ادا کیے. اس میں بھی کیپیسٹی پیمنٹ آ گئی. آپ بتائیے کیا کیا دھندے ان لوگوں نے کیے ہوئے ہیں. جب آگے آپ اس ٹرانسمیشن کے ذریعے سے بجلی فراہم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو ایسے معاہدے کیوں کرتے ہیں جس میں نیٹ لاس ہوگا, آپ استعمال نہیں کریں گے اور آپ یہ قوم اپنے بجلی کے بلوں میں یہ پیسے ادا کرے گی. تو آئی پی پیز جو 2000